سب کیا پڑھنا تھا؟ الحمدو پڑھنا تھا، ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا پڑھ دیا؟ الحمدو. تو یہ کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، لعن جلی ہو گیا. اگر معنی فاسد ہو جائیں گے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی. قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے. اگر حرف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، شور و غل بھی نہیں تھا، اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تھا، تو نماز نہیں ہوگی. کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ہمارے کان سن لیں. اب جیسے گاڑیاں جا رہی ہیں، اس کا شور ہے، اس وجہ سے ہم نہیں سن پائے. ایک گھر میں شور تھا، مسجد میں شور تھا، یا اونچا سننے کا مرض تھا، تو یہ اگر وجوہات تھی تو نماز ہو جائے گی. ہم نے اگر نارمل پڑھا اور اتنا پڑھا کہ ہمارے کان سن سکتے تھے مگر شور کی وجہ سے نہیں سنا، تو نماز ہو جائے گی. اسی طرح جانور کو ذبح کرنے میں، یہ بھی میں نے بتایا تھا. پہلے دن کون تھے اسلامی بھائی؟ جی فرمائیں. تھوڑا حوالہ دے کے سمجھائے ہمیں کہ مطلب کتنی آواز ہونی چاہیے جو کان تک سنے اور دوسرا آدمی نہ سنے. ہاں دیکھیں، یہ تو ایک وہ صورت ہے کہ صرف ہمارے کان سنیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی کو اونچا سننے کا مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے برابر والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بہت اچھی توجہ دلائیے کہ آواز اتنی بلند نہ ہو جائے کہ برابر والا پریشان ہو جائے نا کہ بھئی ہاں، یعنی اب اس کو اپنی نماز پڑھنے میں خلل ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ قرات کے بارے میں جو ہم سن رہے ہیں نا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح قرآن نہیں پڑھنا آتا. اب رب العالمین میں عین ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، رب العالمین پڑھ دیتے ہیں الف سے، رب العالمین. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. حرف کو حرف سے صحیح طور پر ممتاز کرنا ہے، واضح ممتاز کرنا ہے. اگر اس پہ مسٹیک کی تو پھر کیا ہوگا، بہت بڑی غلطی ہے. اور بعض صورتوں میں یعنی معنی فاسد ہونے کی صورت میں ہماری نماز نہیں ہوگی. اکثر لوگ تو، تا، سین، صاد، ثا، حمزہ، الف، عین، ہا، حا، ضاد، دال اور ظا میں کوئی فرق نہیں کرتے. یاد رکھیے، حرف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے، معنی بگڑ گئے تو نماز نہ ہوگی. لکھا ہے کہ جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو زا سے پڑھا، عظیم پڑھ دیا، غا کے بجائے زا سے پڑھ دیا، نماز جاتی رہی، نماز ہی ٹوٹ جائے گی. صحیح طور پر جس سے عظیم ادا نہ ہوتا ہو تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لیا کرے. جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے. اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا ہو سکتے ہوں. جس کے حروف وہ صحیح ادا کر سکتا ہے تو وہی صورتیں پڑھے، وہی آیتیں پڑھے. اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی. آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے، اس طرح نمازیں برباد ہو جاتی ہیں. جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرے. اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے، اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا. ہاں، جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا ہے. اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، دوسروں کی اس کے پیچھے کیا ہوگی. تو پیارے اسلامی بھائی، یہاں پہ لگتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کون سی نماز کے بعد؟ مغرب کے بعد. کون آپ پڑھاتے ہیں؟ مغرب کے بعد ہمارے قاری عبدالرحیم بھائی ماشاءاللہ یہاں پر پڑھاتے ہیں آپ کی اسی مسجد میں نا. تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے نا.
دیکھیں علم سیکھنے میں بالکل نہیں شرمانا چاہیے، اس دن کی شرم سے بچنا چاہیے جب ساری مخلوق جو ہے جمع ہوگی۔ اگر اس دن رسوائی ہوئی، شرمندگی ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج کی شرم جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دین کو سیکھنے میں ہمیں شرم ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں ہے، ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے نا۔ ایک صاحب تھے یہیں لطیف آباد 10 نمبر میں مسجد ہے، ستارہ مسجد، وہاں وہ سپارہ پڑھنے آتے تھے رات میں، جیسے یہ عبدالرحیم بھائی پڑھاتے ہیں نا، ایسے ہمارے اسلامی بھی پڑھاتے تھے۔ تو میرے خیال میں ان کی عمر تھی کوئی 80 سال، اور وہ قرآن پاک پڑھنے آتے تھے، ہاتھ میں لکڑی پکڑتے تھے وہ، اور ماشاء اللہ انہوں نے مدرسے میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ عمر دیکھیں اور ان کا جذبہ دیکھیں اور ان کی پنکچولیٹی دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی نا۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، غسل کے بارے میں جائیں کہ کھانے کے دوران آدھا وضو کرتے ہیں، نیچے کا سفر دھو کے پھر ہم نہا لیتے ہیں، پھر ہم وضو کر سکتے ہیں، وضو اس میں ننگے پن میں وضو ہو سکتا ہے؟ غسل دوران غسل وضو ہو سکتا ہے۔ غسل کے طریقے میں بھی لکھا ہوا ہے یہ بات کہ یا کپڑے پہننا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، جب فرض غسل کرنے کے لیے یا جمعے کا غسل کرنے کے لیے یا عید کا غسل کرنے کے لیے ہم جو ہے واش روم میں جاتے ہیں، تو اس کا جو طریقہ کار ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچے تک دھوئے، اگر جسم پہ کہیں نجاست لگی ہے اس کو دھو لیا، استنجے کا مقام دھو لیا، اب نماز کا سب وضو کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے سیدھے کندھے پر پانی بہانا ہے، 3 مرتبہ الٹے کندھے پہ پانی بہانا ہے، پھر سر سے سارے بدن کو دھو لینا ہے۔ پھر ایسے اعضاء جہاں پر پانی خود سے نہیں پہنچتا، وہاں بتکلف پہنچانا پڑتا ہے، تو ان کا خیال رکھنا ہے، جیسے بغل ہے نا، اسی طرح ناف کے اندر سوراخ ہے، اس میں پانی پہنچانا ہے۔ تو تمام ایسی جگہیں، گردن کو اٹھا کے پانی اسی طرح سے بال اگر بڑے ہیں، کانوں کے پیچھے سے بالوں کو ہٹا کے پھر دھونا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نہانے کا غسل ہو گیا، اب عام جو غسل ہے، عام غسل بھی اس طرح کر سکتے ہیں، صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ عام غسل نہانے کے بعد کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، ڈبل کرنے کی حاجت نہیں ہے اچھا، بھائی۔ عام غسل آپ نے جب کیا اس میں وضو بھی کر سکتے ہیں آپ، الگ سے دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے بھائی۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں، اس دوران صابن بھی لگا لیں، پھر پانی ڈال لیں۔ نہیں نہا کے تو آدمی مطمئن ہو گیا، ہاں، اب وہ جو ہے وہ کپڑے پہننے کے ٹائم اس سے پہلے وہ وضو کر رہا ہے۔ نہیں، جب نہا رہے ہیں اس دوران وضو کر سکتے ہیں نا۔ جب تمام اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا، اس طرح بھی وضو ہو جاتا ہے، مگر نیت کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ بھائی کسی نے کوئی بھی نیت نہیں کی اور صرف جو ہے شاور کے نیچے وہ کھڑا ہو گیا، اس کو گرمی بہت لگ رہی تھی اور تمام جسم پر پانی بہہ گیا، اس کا وضو ہو گیا، جبکہ اس کے اوپر غسل فرض نہ ہو نا۔ غسل فرض ہوگا تو اس کو کلی بھی اپنے طریقہ کار سے کرنی پڑے گی، ناک میں سونگھ کر پانی نرم حصے تک چڑھانا پڑے گا، ناک میں اگر کوئی چیز ریٹ وغیرہ جمی ہوئی ہے اس کو بھی نکال کے پانی بہانا پڑے گا، دانتوں میں اگر بوٹی یا ہڈی وغیرہ چھالیا کے ذرات ہیں ان کو بھی نکالنا ہوگا۔ اگر کوئی بھی اگر اس پہ غسل فرض نہیں تھا، بارش میں جا رہا ہے، بارش تیز ہو رہی ہے بہت اور تمام اعضاء وضو پر پانی بہہ جاتا ہے، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، نیت کا ثواب نہیں ملے گا، وضو میں سنت موقدہ ہے نیت کرنا نا، تو نیت کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، اور نیت اس کی چھوٹ جائے گی۔ اگر وہ بارش میں جا رہا ہے اور نیت بھی کر لیتا ہے اور تمام اعضاء وضو پہ اس کی پانی بہہ جاتا ہے، تو نیت بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔
خالی ویسے ہی شاور سے پانی بہا لیا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تب بھی نماز پڑھ سکتا ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ ہاں دعات کو زوات پڑھنا ولضالین پڑھتے ہیں بعض لوگ، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ حرام ہے اور یہ قرآن کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کو بدل نہیں سکتے، دعات کو زوات پڑھنا یہ حرام ہے، دعات کو دعات ہی پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ اچھا میں کچھ نجاستوں کے بیان میں سے کچھ ایک آدھ بات جو ہے نا آپ کو